نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة وكلا منها رغدا حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين فأزلهما الشيطان عنها فأخرجهما مما كانا فيه وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَى حِينٍ صدق اللہ العظیم۔ ان آیات کا ترجمہ سماعت فرمائے۔ اور ہم نے کہا اے آدم، تم اور تمہاری بیوی دونوں جنت میں رہو اور جہاں کہیں سے چاہو جیسے چاہو کھاؤ، مگر اس درخت کے قریب مت جانا ورنہ تم حد سے بڑھ جانے والوں میں سے ہو جاؤ گے۔ پھر شیطان نے ان دونوں کو ڈگمگا دیا اور دونوں کو اس راحت والی آرام سے اور جنت سے نکلوا دیا جس میں وہ تھے، اور ہم نے کہا کہ تم سب یہاں سے نیچے اتر جاؤ، تم ایک دوسرے کے دشمن ہو گئے، تمہارے لیے زمین میں ایک متعین وقت تک گزر بسر کرنا اور گزر بسر کا سامان ہے۔ میرے محترم ناظرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 35 اور 36 ہے۔ اس میں ارشاد فرمایا جا رہا ہے کہ دنیا میں بھیجے جانے سے پہلے اللہ تعالی نے آدم علیہ السلام کو اور ان کی بیوی حضرت حوا کو جنت میں رکھا تاکہ ان کی طبیعت کے رجحان اور میلان کی آزمائش کی جا سکے۔ وہاں جنت کی تمام نعمتیں اور پھل وغیرہ ان کے لیے حلال کر دیے گئے تھے، صرف ایک خاص درخت کے پاس جانے کی ممانعت کر دی گئی تھی جو ان کی آزمائش کے لیے رکھا گیا تھا۔ یہ درخت انگور کا تھا، گیہوں کا یا کسی اور پھل کا، اس کی تفصیل میں جانے کی ضرورت نہیں ہے، اور اس کی تفصیل میں جانے کی ضرورت اس لیے بھی نہیں ہے کہ آزمائش اور امتحان کے لیے ہمیشہ کسی ایک معمولی سی چیز کو متعین کیا جاتا ہے۔ جیسے حضرت طالوت کے ساتھیوں کو ایک نہر سے آزمایا گیا تھا، اور اصحاب السبت کو ہفتہ کے دن مچھلیوں کے شکار سے آزمایا گیا۔ شیطان جو انسان کا ازلی دشمن ہے اور انسان سے شدید بغض اور حسد رکھتا ہے، اس نے آدم علیہ السلام اور حضرت حوا کے سامنے قسمیں کھا کھا کر اپنے خلوص اور خیرخواہی کا یقین دلایا اور کہا کہ میں تو صرف آپ کی بھلائی چاہتا ہوں، اس لیے آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ جس درخت کے کھانے سے منع کیا گیا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر آپ اس کو کھا لیں گے تو ہمیشہ اسی جنت میں رہیں گے، ورنہ آپ جنت سے نکال دیے جائیں گے۔ آدم اور حوا اس کی بنوٹی باتوں میں آ گئے اور ان دونوں نے اس ممنوع درخت کا پھل کھا لیا۔ جیسے ہی ان دونوں نے اس درخت کا پھل کھایا تو ان کے بدن سے جنت کے کپڑے اتر گئے اور وہ اپنے بدن کو جنت کے پتوں سے چھپانے لگے۔ فرمایا گیا کہ ہم نے تمہیں پہلے ہی اس درخت کے چکھنے سے منع کیا تھا، اب تم دنیا میں جاؤ، وہاں ایک خاص مدت تک رہو، کھاؤ پیو اور باہمی عداوت اور آپس کی دشمنیاں اور آپس کی نفرتوں کی تکلیف برداشت کرو، پھر تمہیں ہمارے ہی پاس لوٹ کر آنا ہے۔ چنانچہ اس کے بعد آدم و حوا کو جنت سے اس دنیا میں بھیج دیا گیا۔ آدم و حوا اس لغزش پر بے انتہا شرمندہ ہوئے اور انہوں نے رو رو کر اللہ سے اس لغزش کی معافی مانگی جو اللہ کے ہاں قبول کر لی گئی، اور آدم اور حوا کی لغزش کو اسی وقت معاف کر دیا گیا۔ آگے ارشاد فرمایا جا رہا ہے فَتَلَقَّى آدَمُ مِن رَّبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ قُلْنَا اهْبِطُوا مِنْهَا جَمِيعًا فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ۔
والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا اولئک اصحاب النار ہم فیہا خالدون۔ یہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 37 سے 39 ہے۔ ترجمہ اس کا یہ ہے کہ پھر آدم نے اپنے رب سے کچھ کلمات یعنی الفاظ سیکھ لیے اور اللہ نے ان کی توبہ قبول کر لی۔ بے شک اللہ بہت توبہ قبول کرنے والا نہایت مہربان ہے۔ ہم نے ان کو حکم دیا کہ تم سب نیچے اتر جاؤ، پھر اگر تمہیں میری طرف سے کوئی ہدایت پہنچے تو جو لوگ اس ہدایت کو قبول کر لیں گے ان کے لیے نہ خوف ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے، اور جنہوں نے اس ہدایت کو قبول کرنے سے انکار کیا وہ جہنم والے ہیں اور وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ تو اس واقعے کا سب سے اہم پہلو یہ ہے کہ اللہ تعالی نے آدم علیہ السلام کو چند ایسے کلمات سکھا دیے جن کو ادا کرنے کے ساتھ ہی اللہ تعالی نے ان کی توبہ قبول کر لی۔ حدیث میں آتا ہے، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ وہ کلمات یہ ہیں: ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ فرمایا نصارہ یعنی عیسائیوں کا یہ عقیدہ تھا، بلکہ ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام نے گناہ کیا اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک ہزاروں لاکھوں سال گزرنے کے باوجود جتنے انسان اس دنیا میں آئے وہ سب کے سب گناہگار تھے، نعوذ باللہ۔ پھر اللہ نے اپنے بیٹے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بھیجا، وہ آدم اور سارے انسانوں کے گناہ اپنی گردن پر لے کر سولی پر چڑھ گئے اور اس طرح سب کے گناہ معاف کر دیے گئے، نعوذ باللہ۔ تو عجیب بات یہ ہے کہ گناہ کوئی کرتا ہے اور سولی پر اس کا بیٹا چڑھا دیا جاتا ہے جس کا اس معاملے سے کوئی تعلق ہی نہیں تھا۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آج اس مہذب دنیا کے کسی قانون میں کیا اس بات کو کوئی گوارا کر سکتا ہے اور گوارا کیا جا سکتا ہے کہ قتل کوئی کرے اور پھانسی پر کسی دوسرے کو چڑھا دیا جائے؟ اگر آج دنیا میں کوئی ایسا کام کر بیٹھے تو اس پر ساری دنیا چلا اٹھے گی۔ سوچنے کی بات ہے کہ اللہ پر یہ کتنا بڑا الزام ہے کہ اس نے کسی کا گناہ دوسرے کے سر ڈال دیا، نعوذ باللہ، اور پھانسی پر چڑھانے کے لیے اسے اپنا ہی بیٹا ملا تھا۔ تو حقیقت یہ ہے کہ اللہ جسے گمراہ کر دیتا ہے اس کو کوئی راہ ہدایت نہیں دکھا سکتا۔ بہرحال قرآن کریم نے ایک سادہ سی بات میں سب کچھ کہہ دیا کہ آدم علیہ السلام سے لغزش ہوئی، وہ شیطان کے بہکائے میں آ گئے، لیکن آدم علیہ السلام کو جیسے ہی اس بات کا احساس ہوا کہ ان سے یہ بھول ہو گئی، وہ فوراً اللہ کے سامنے جھک گئے اور اپنی اس لغزش پر ندامت کے آنسو بہانا شروع کر دیے۔ اللہ نے ان کی ندامت اور شرمندگی کو قبول کرتے ہوئے معاف کر دیا، اس لیے کہ اللہ ہی تو ہے جو اپنے بندوں کے سارے گناہوں کو معاف کر دینے والا ہے۔ فرمایا گیا کہ اب دنیا میں میرے رسول اور نبی آتے رہیں گے، ان کے ذریعے سے جب بھی تمہیں میری طرف سے کوئی ہدایت ملے اس کو قبول کر لینا۔ اگر تم نے میری تعلیمات کو قبول کر لیا تو تمہارے لیے نہ تو خوف ہوگا اور نہ کسی قسم کا رنج ہوگا، لیکن میرے رسولوں اور نبیوں کی لائی ہوئی تعلیمات سے جن لوگوں نے منہ پھیرا تو پھر ان کے لیے وہ جہنم تیار کی گئی ہے جہاں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ تو اللہ تعالی مجھے اور آپ کو سمجھنے کی اور عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔